الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ ترجمہ، یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے۔ خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے بھائیوں اور اہل خانہ کی پتلی حالت اور مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئیں تو ان سے رہا نہ گیا۔ شفقت اور رحم دلی کا چشمہ دل میں جوش مار کر آنکھوں سے ابل پڑا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں کون ہوں اور تم نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا اس کے بعد میں کس مرتبے پر پہنچا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، یعنی دونوں میں جدائی ڈالی اور دونوں سے دشمنی اور بیر رکھا۔ اللہ اکبر۔ صبر اور مروت و اخلاق کی حد ہو گئی کہ تمام عمر بھائیوں کی شکایت کا ایک حرف بھی زبان پر نہ لائے۔ اتنا سوال بھی اس لیے کیا کہ وہ لوگ اپنے ذہنوں میں 20 برس پہلے کے حالات کو ایک مرتبہ پھر سوچ لیں تاکہ ماضی و حال کے موازنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کی حقیقت روشن ہو جو یوسف پر ان مصائب و حوادث کے بعد ہوئے، جن کی طرف آگے قد من اللہ علینا میں اشارہ ہے۔ پھر سوال کا پیرایا ایسا نرم اختیار کیا جس میں ان کے جرم سے زیادہ معذرت کا پہلو نمایاں ہے، یعنی جو حرکت اس وقت تم سے صادر ہوئی ناسمجھی اور بے وقوفی سے ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم تھا کہ یوسف کا خواب پورا ہو کر اور ہلال ایک روز بدر بن کر رہے گا؟ ممکن ہے کہ اس سوال سے گھبرائے ہوں کہ اتنی مدت کے بعد یہ کون گھر کا بھیدی نکل آیا جس نے ہم کو یوسف کے بارے میں پوچھا۔ پھر عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا مطلب؟ غیر معمولی مہربانیاں اور بنیامین کے ساتھ خصوصی برتاؤ پہلے ہی دیکھ رہے تھے، لہٰذا بھائیوں کا دماغ دفعتاً ادھر منتقل ہو گیا کہ کہیں یوسف جسے ہم نے مصری قافلے کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا یہ وہی تو نہیں۔ جب ادھر توجہ ہوئی تو بغور دیکھا ہوگا، اور ممکن ہے کہ یوسف نے خود بھی اپنے کو اس دفعہ زیادہ واضح طور پر پیش کیا ہو یا تصریحاً کہہ دیا ہو کہ میں یوسف ہوں۔ غرض وہ سخت تعجب اور حیرت میں آ کر بول اٹھے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ جدائی کو ملاپ سے، ذلت کو عزت سے، تکلیف کو راحت سے، تنگی کو عیش سے بدل دیا، اور یہ سب اللہ کا کرم اور اللہ کی عطا تھی جو اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ فرمایا۔
جو غلام بنا کر چند دراہم میں فروخت کیا گیا تھا، اس کو اللہ نے ملک مصر کی حکومت بخشی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔